یہ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں تو شرک کا تصور ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. لیکن دور جاہلیت میں بھی اس قسم کی بہت سی تصاویر ہوتی تھی کہ جن کے ساتھ شرک کا احتمال ہی نہیں تھا، ہے نا. عام طور پر شرک کا احتمال تو ہو سکتا تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی آپ تصویر بنائیں تو شرک کا احتمال ہے، حضرت ابراہیم کی بنا دیں تو شرک کا احتمال ہے، مقدس شخصیتوں کی بنائیں تو، یا وہ کہ جن کے ساتھ توہم پرستی وابستہ ہو گئی ہے، جیسے ہندو معاشرے کے اندر توہم پرستی وابستہ ہو جاتی ہے کہ آپ پھر جیسا آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ہنومان کی تصویر بنا دیں، بندر ماں قابل پرستش ہے. اسی طریقے پر گائے ہے تو گائے کی خوبصورت تصویر ہندو معاشرے کے اندر اگر آپ رکھیں تو آپ نے دیکھا ہوگا، اگر آپ ہندوستان میں جائیں نا تو وہاں خدا فٹ پاتھ پہ بکتے ہیں. ہنسی بھی آتی ہے کہ وہ خدا بھی ہے، لیکن یہ کہ لوگ لے جا کے گھروں میں رکھ کے پھر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے اسی کی بات، جس کو روپے سوا روپے میں وہ خرید کے لائیں، جس کی ہے ویلیو تو صرف روپے سوا روپے کی ہے نا، 5 روپے 10 روپے کی ہوگی، اس سے زیادہ کی نہیں ہے. لیکن یہ کہ گھر میں لانے کے بعد اگر اس کی طرف کوئی انگلی بھی اٹھا دے تو لڑنے جھگڑنے لگتے ہیں، ہے نا. تو یہ بڑا مسئلہ ہے. تو بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ گڑیاں اس قسم کی چیزوں کے دور دور بھی شرک کا، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو چھوڑ کر اگر آپ باہر بھی لے جا کر رکھ دیتے، جاہلی معاشرے کے اندر بھی رکھ دیتے، تو کوئی ان چیزوں کی پرستش کرنے کے لیے تیار نہیں. ان کا شرک اور جو تھا وہ تو وابستہ تھا کچھ مقدس شخصیتوں سے. وہ یسوع، بدھ، سوا جو ہیں یہ اس قسم کے بت انہوں نے بنا رکھے تھے. حبول ہو گیا، یہ سارے کے سارے انہوں نے بنا رکھے تھے، ان کے ساتھ شرک کا تصور وابستہ تھا، ان عام چیزوں کے ساتھ نہیں تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. یہیں سے یہ آئیڈیا لیا جا سکتا ہے کہ اگر ایسی چیزیں جو تعلیم اور تربیت کے لیے ہوں، ہے نا. اب یہیں سے آپ دیکھیے کہ ایک میڈیکل کے طالب علم کے لیے انسانی مجسمے کی تصویر ہو سکتی ہے کہ اسے سارا سمجھانا، بتانا کیا اعضاء ہیں، ان کا کیا فنکشن ہے، جی تو اس کی وہاں ضرورت پڑ سکتی ہے. انویسٹیگیشن کے لیے ضرورت پڑ سکتی ہے، جہاں مطلب شرک سے ہٹ کر محض مقصد تعلیم ہے، محض مقصد تربیت ہے، یا محض مقصد ریسرچ ہے. ریسرچ اور تحقیق کے لیے اور علم کو آگے بڑھانے کے لیے ایسی پالیسیاں بنائی جائیں کہ ان سے لوگوں کو آگے بڑھنے کا موقع ملے. تہذیب اور تمدن کو آپ نے آگے بڑھانا ہے، اس تہذیب و تمدن میں بہت سی چیزوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. تو آج کی اس دنیا کے اندر کیا ہم محض تصویر سے یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا نہیں اٹھا سکتے؟ پھر آج کی دنیا کے اندر تصویر نے، پہلے زمانے میں تو صرف جامد تصویر ہوتی تھی، اب جامد ہی نہیں متحرک تصویر بھی ہوتی ہے، متحرک مثال جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. تو یہ بہرحال چیزیں ہیں. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسلامی دور میں چونکہ تصویر کی ہم نے کوئی ہمت افزائی نہیں کی، عام طور پر مسلمانوں میں برا ہی سمجھا جاتا رہا، لیکن چھوٹی چھوٹی اس قسم کی تصاویر تعلیم تربیت اس قسم کے مقاصد کے لیے موجود رہی. چنانچہ مقتدر باللہ کے زمانے میں ایک قاضی مقرر ہوئے اور انہوں نے بغداد کے بازاروں کا معائنہ کیا. ایک مشہور بازار تھا جس میں داوی فروخت ہوتی تھی. داوی کوئی ایسی چیز ہوگی کہ جو مناسب نہیں سمجھی جاتی ہوگی مسلم معاشرے کے اندر، اس بازار کو انہوں نے بند کرا دیا. یہ مقتدر باللہ کے زمانے کا ہے. لیکن آگے چل کر وہ یہ لکھتے ہیں کہ علامہ استخری جو اس کے قاضی تھے، انہوں نے آگے گئے تو ایک بازار ایسا تھا جو سارا گڑیوں کا بازار تھا. گڑیوں کا بازار بھی انہوں نے دیکھا، اس پر انہوں نے کوئی نکیر نہیں، اس کو بند کرنے کا حکم نہیں دیا. تو گویا داوی جو چیز تھی وہ استعمال ہوتی تھی نبیذ کے لیے، اور نبیذ کی صورت یہ ہوتی تھی کہ بسا اوقات وہ اس کے اندر سکر پیدا ہو جاتا تھا، نشہ پیدا ہو جاتا تھا، اس کو تو انہوں نے بند کرا دیا، لیکن گڑیوں کے اس کو بند کرنے کا حکم نہیں دیا.
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں: عن انس کان قرام لعائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ کا ایک پردہ تھا، سترت بیتہا، اس کو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کے دروازے وغیرہ پر ڈالا ہوا ہوگا، گھر کے کسی حصے پر لٹکایا ہوا ہوگا، ہو سکتا ہے روشن دان پر ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جب اس پردے پر پڑی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ سے، یہ الفاظ اب اہم ہیں: امیطی عنی، کہ عائشہ اس پردے کو تم ہٹا دو مجھ سے، میرے سامنے سے ہٹا دو، میں جب نماز پڑھتا ہوں فإنہ لا تزال تصاویرہ تعرض لی فی صلاتی، اس کے اندر تصویریں ہیں اور یہ تصویریں میری نماز میں حائل ہوتی ہیں، لہذا نماز کی حالت میں جب میں نماز پڑھتا ہوں تو تم اسے ہٹا دیا کرو. اب لا تزالو کا لفظ دیکھیے آپ، لا تزالو تصاویر تعرض، جب بھی میں نماز پڑھتا ہوں تو میری نماز میں یہ حائل ہوتی ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ایک سے زیادہ مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ یہ تصاویر حائل ہوتی ہیں، رکاوٹ بنتی ہیں، لہذا انہیں سامنے سے ہٹا دو، میرے نماز میں مخل ہوتی ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ صرف سامنے سے ہٹانے کا حکم دیا جا رہا ہے، اگر مطلقاً اس کی حرمت ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے کہ نہیں، ان کو اتارو، اٹھا کے آگ لگا دو، یا یہ کہ پہلے ہی مرتبہ یہ کہہ دیتے، ہے نا. آپ نے محسوس کیا کہ نہیں نماز کے اندر، اچھا نماز میں اسی وجہ سے کسی بھی زیب و زینت کی چیز کو سامنے ٹانگنے سے منع کیا ہے کہ جس کی طرف آپ کی توجہ حالت نماز میں جائے، ہے نا. نماز تو اصل نام ہے مکمل طور پر خشوع و خضوع اور اللہ کے اس طرف توجہ کا. تو اگر اللہ سے توجہ کو کوئی چیز ہٹانے والی ہے تو وہ آپ کے سامنے نہیں ہونی چاہیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہٹانے کا حکم دیا. اب اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان تصاویر پر اظہار ناراضگی نہیں تھا، بلکہ ناراضگی کا اظہار یہ کہ سامنے ہیں، قبلے کی طرف ہیں، میں جب نماز پڑھتا ہوں تو میری نماز میں یہ مخل ہوتی ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ قالت کان لی ستر فیہا تمثال طائر، اس کے اندر ظاہر کر دیا کہ پرندوں کی تصویریں تھیں، اس میں کسی نے بنایا ہوگا، اس میں پرندوں کی تصویریں ہوں گی. وکانت داخل اذا دخل استقبلہ، گھر میں آنے والا جب داخل ہوتا تھا تو سامنے وہ نظر آتا تھا. فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا حولی ھذا، یہ تم ہٹا دو مجھ سے، دور کر دو اس کو. فانی کلما دخلت فرأیتہ ذکرت الدنیا، جب بھی میں داخل ہوتا ہوں تو دنیا کی یاد تازہ ہوتی ہے. اس سے ایسی چیز ہونی چاہیے جس سے اللہ کی یاد تازہ ہو. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ پردے کو انہوں نے بعد میں ہٹایا. اب یہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر کو خاص طور پر پوائنٹ آؤٹ کر کے یہ نہیں کہا کہ اس کے اندر یہ کیوں ہیں، یہ حرام ہے، یا یہ کہ ان کو پھاڑ دیا جائے، جلا دیا جائے. اب پرند عہد جاہلیت میں پرندوں کی کوئی پرستش نہیں. ہندوؤں کے ہاں تو بہت سے پرندے مقدس ہیں، وہاں پرستش ہوتی ہے ہندوستان کے اندر، لیکن دور جاہلیت میں پرندے کی تصویر کا کوئی تصور نہیں تھا، نہ وہ قابل پرستش تھا، نہ وہ مقدس تھا، نہ اس کی کوئی اس قسم کی عبادت کی جاتی تھی. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بار بار دیکھا تو اس کو یہ صرف اتنا فرمایا کہ اس کو ہٹا دو، یہاں دنیا کی یاد کی ضرورت نہیں، آخرت کی یاد کی زیادہ ضرورت ہے. یہاں پر بھی صرف ہٹانے کا حکم ہے، براہ راست تصویر پر گرفت کا کوئی حکم نہیں. اب آپ دیکھیے اس حدیث کو لے لیجئے جو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، کہ جس میں انہوں نے فرمایا کہ لا تدخلوا بیتا فیہ الصور، ملائکہ اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر کے اندر تصویر ہوتی ہے یا جس گھر کے اندر کتا ہوتا ہے. قال بسر، اس پر حضرت بسر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ثم اشتکا زید، زید بیمار ہو گئے. فعدناہ، ہم ان کی مزاج پرسی کے لیے گئے. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئے، ہم ان کی مزاج پرسی کے لیے گئے.
فَإِذَا عَلَى بَابِهِ بِسِتْرٍ فِيهِ سُورَةٌ، ان کے دروازے پر ایک پردہ لٹکا ہوا تھا، اس پردے کے اندر تصویر تھی. فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ، میں نے کہا عبید اللہ سے. یہ عبید اللہ کون تھے؟ ربیب میمونہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تربیت یافتہ تھے. ان سے میں نے کہا، اور یہ حضرت میمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، کہ الم یخبرنا زید عن الصور یوم الاول. بولا دیکھو تو صحیح، زید نے تو خود ہی ہمیں تو یہ اطلاع دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویروں سے منع کیا، اور زید کے گھر میں تصویر لگی ہوئی ہے. تو اس پر عبید اللہ جو تھے انہوں نے یہ کہا کہ الم تسمعوا حین قال الا رقما فی ثوب، کہ وہ تصویر جو رقم ہو پردے کے اندر. اصل میں دیکھنا یہ ہے کہ زمانے میں مشرکانہ قسم کی تصاویر کون سی ہوتی تھی. اگر پردے کے اندر کسی نے بنا دی ہے اور پردہ لٹکا ہوا ہے جو آپ کے استعمال میں ہو رہا ہے، تو جو خدا ہے اس کو تو آپ استعمال کریں گے نہیں نا، اس کو تو مقدس جگہ پر بنا کر لگائیں گے آپ، تو اس کی پرستش تو ہوتی نہیں. تو الا رقمن فی ثوبن کا استثناء بھی انہوں نے ذکر کیا کہ یہ استثناء بھی پایا جاتا ہے، لہذا یہ ان میں داخل نہیں کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا. جب اس کو ذکر کیا تو اس کی تائید عبید اللہ نے بھی کی کہ ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا تھا. اب آپ دیکھیے اس حدیث کے اندر ایک صحابی رسول کے عمل کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ تصویر والے پردوں کے اندر کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے. عام طور پر یہ یاد رکھیے کہ صحابہ کرام کی یہ کوشش نہیں ہوتی تھی کہ تصویر والی چیز لا کر ٹانگیں. عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ دیکھیے کپڑا بافی کا کام جو ہے، کپڑے کے بنانے کا کام یہاں نہیں ہوتا تھا حجاز کے. فتح الباری جو سب سے اہم شرح ہے صحیح بخاری کی، حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے اس روایت کو بیان کیا ہے. اور ایک روایت اور بھی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ابن عون سے نقل کیا ہے کہ ابن عون نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں قاسم ابن محمد کے گھر گیا، اور قاسم ابن محمد مکہ مکرمہ کے انتہا میں صبر میں رہتے تھے. ان کا ایک کمرہ جو تھا وہ اچھا تھا. اس میں جب گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں دریائی بلی کی ایک تصویر بھی تھی. اب یہ دریائی بلی کی جو تصویر ہے، یہ تصویر تو ہے نا جاندار کی بھی ہے. یہاں ابن حجر آگے چل کر لکھتے ہیں کہ قاسم ابن محمد مکہ مکرمہ کے اس دور کے اندر سب سے بڑے فقیہ، سب سے بڑے محدث تھے. اپنے دور کے بہترین انسانوں میں بڑے سے بڑے اسکالر سے آپ مقابلہ کر سکتی ہیں، وہ تھے قاسم ابن محمد. اور یہی وہ ہیں کہ جنہوں نے حدیث نمرقہ کو روایت کیا ہے. تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک وہ حرمت کے والی اس تصویر میں داخل نہیں تھی کہ جس کی حرمت آتی ہے. اب ان روایات کو ہمارے فقہاء نے بھی پیش نظر رکھا ہے. ان کو پیش نظر رکھ کر اب آپ دیکھیے جو ہمارا کلاسیکل فقہاء ہیں، میں بر صغیر کے علماء کی بات نہیں کر رہا، ہمارے کلاسیکل فقہاء ہیں، انہوں نے بہت سی تصاویر کا اپنے طور پر استثناء بھی کیا. اب استثناء کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ اگر کپڑوں کے اندر بنی ہوئی کوئی تصویر ہے تو وہ حرام نہیں ہے، مثال کے طور پر اس کو جائز قرار دیا گیا. ایسی تصویر جو مقام اہانت کے اندر ہو اس کو بھی حرام قرار نہیں دیا ہے. مثلا آپ کا کوئی قالین ہے، قالین پر کوئی تصویر بنی ہوئی ہے تو یقیناً قدموں تلے رند رہی ہے نا. بس اوقات آپ جوتے سمیت وہاں چلے جاتے ہیں، یقیناً کسی خدا کی یا کسی مقدس ہستی کی یا جس کے ساتھ شرک کیا جاتا ہو اس کی وہ تصویر نہیں ہو سکتی. قالین پر آپ نے جانماز بچھا لی، بالکل پڑھ لی، وہ حرج. تصویریں آپ کی نماز میں حائل نہیں ہوتی، جیسا کہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری نماز میں یہ مخل ہوتی ہیں، انہیں ہٹا دو. اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ نماز میں یہ چیز مخل نہیں ہو رہی تو آپ نے جانماز بچھا لی، کوئی حرج نہیں. لیکن اگر وہ اس قسم کا بنا ہوا ہے کہ آپ کی نماز میں وہ چیز مخل ہو رہی ہے تو وہاں سے ہٹ کر کہیں اور پڑھ لیجیے. اسی طریقے پر پردوں کے اندر اگر کرٹینز کے اندر ہوں تو اس کو بھی وہ جائز قرار دیتے ہیں، مباح قرار دیتے ہیں. ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت اور
وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کی وفات پر محمد ابن عقیل بیان کرتے ہیں کہ اپنے والد ابو طالب کی وفات پر انہیں ایک انگوٹھی بھی ملی کہ جس میں کوئی مورتی سی بنی ہوئی تھی. یہ انگوٹھی لے کر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگوٹھی انہی کو دے دی. اور اس کے بارے میں وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ انگوٹھی ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی اور بعد میں بھی میں نے یہ انگوٹھی ان کے ہاتھ میں دیکھی. اس کا مطلب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس نہیں کیا کہ ایک تو یہ کہ اتنی چھوٹی سی ہو کہ کلیئر نظر نہیں آتی. اسی بنیاد پر بہت سے فقہاء نے کہا ہے کہ اگر ایسی تصویر ہو جو واضح طور پر نظر نہ آتی ہو وہ بھی اس میں کراہت نہیں ہے، یا یہ کہ اس کی پرستش نہ ہوتی ہو اس میں کراہت نہیں ہے. اب یہ روایت بیان کرنے والے خاندان نبوت ہی کے ایک فرد ہیں محمد ابن عقیل، وہ ایک صحابی رسول کے عمل کو بیان کر رہے ہیں. اگر تصویر کی ایسی حرمت ہوتی جیسی حرمت کے ہمارے علماء قائل ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً منع کر دیتے کہ یہ تو حرام ہے. وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ایک طویل عرصہ گزارا. حضرت عمر فاروق کے عہد میں انہی کی قیادت میں ایران فتح ہوا تھا. سعد ابن ابی وقاص وہاں بہت سے بتوں کو انہوں نے ختم کر دیا، لیکن ایوان کسرا کے اندر کہا جاتا ہے کہ کچھ تصویریں ایسی تھیں کہ جس کو انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا. اس کا مطلب یہ کہ شاید وہ ایسی تصویریں ہوں گی کہ جن کا شرک سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. اب آپ ایک اور حدیث کو سامنے رکھیے، یہ سارا کو ذہن میں رکھیے اور پھر اس کی روشنی میں اس کو دیکھیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان اللہ عز وجل بعثنی ہدی ورحمۃ للعالمین. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے باعث ہدایت اور دنیا جہانوں کے لیے باعث رحمت بنا کر بھیجا. آگے ہے وَأَمَرَنِي أَنْ أَمْحَقَ الْمَزَامِيرَ، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ میں مزامیر کو توڑ دوں، گانے بجانے کے آلات، والمعازف، گانے بجانے کے جتنے آلات ہیں، والخمور، شراب کے برتن جو خاص طور پر شرابی کے لیے استعمال ہوتے تھے، والاوثان التي تعبد فی الجاہلیہ، اور ان بتوں کو توڑنے کا لیے مجھے بھیجا ہے کہ جن کی پرستش کی جائے. اب تعبد فی الجاہلیہ کے لفظ سے متعین ہو جاتا ہے کہ وہ وہی ہیں کہ جو شرک کا سبب اور ذریعہ بنتے ہوں وہ حرام ہے. اور اگر کوئی چیز شرک کا سبب اور ذریعہ نہیں بن رہی ہے تو اس کی حرمت کو ہم اس درجے پر نہیں کہہ سکتے کہ جس درجے پر یہاں بیان کیا جاتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ انہی کی بنیاد پر ہمارے جو فقہاء ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ تمام تصاویر جو محل اہانت میں ہوں وہ جائز. آپ نے سڑک پر بنا دی، اگرچہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے، لیکن فرض کر لیجئے پہلے سے آپ نے کوئی علاقہ فتح کیا، وہاں مال غنیمت میں کچھ چیزیں ایسی آ گئی، نیچے زمین میں تصویریں بنی ہوئی ہیں، اکھاڑنے کی فرش کو ضرورت نہیں. محل اہانت میں آپ کوئی پرستش نہیں کر رہے، وہ بھی اس کی پرستش نہیں کیا کرتے تھے جی، لہذا انہوں نے بھی ویسے ہی تفریح تباہ کے لیے بنائی ہوں گی، کوئی حرج نہیں ہے. اسی طریقے پر وہ تصاویر بھی ہیں جو فرش میں، قالین پر، بستر پر، لباس پر یا پردے میں ہوں. جن تصاویر کا سایہ نہ ہوتا ہو بعض نے ان کو بھی حلال قرار دیا. وہ تصاویر کو جائز قرار دیا جن کا اتنا حصہ کٹا ہوا ہو کہ اس کے بغیر جان نہ رہ سکے، بڑا حصہ غائب ہو. مدھم اور چھوٹی تصاویر جو دور سے نظر نہ آئیں، گڑیاں جو کھیل ویل کے لیے بنائی گئی ہوں، تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، ایسی تصاویر جو زیادہ عرصے برقرار نہ رہ سکیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ اس میں احناف، شوافع، مالکیہ، حنابلہ، ان تمام فقہاء نے اس قسم کی تصاویر کے بارے میں استثناءات قائم کیے ہیں کہ یہ تصاویر داخل نہیں. اس کا مطلب یہ کہ ہم ایک پورا یہ اگر ڈیڈکٹ کر لیں، یہ استدلال کر لیں کہ اب جن تصاویر کے بارے میں یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے تصویر بنانے والوں پر،
یا تصویر بنانے والوں سے یہ کہا جائے گا کہ آخرت میں وہ اس کے اندر زندگی پیدا کریں، یا یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا سخت ترین عذاب قیامت کے روز تصویر بنانے والوں پر ہوگا، تو ہم اگر یہ کہیں کہ ان تمام روایات کا مقصد وہ تصاویر ہیں کہ جو تصاویر شرک کا ذریعہ بن رہی ہوں، بالواسطہ یا بلا واسطہ، دونوں وہ داخل ہیں، اور ان کے علاوہ جو دوسری تصاویر ہیں ان کو ہم اس کے اندر داخل نہیں کر سکتے۔ مشہور ایک محدث اور فقیہ ہیں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ تصاویر ممنوع ہیں جو ایسی ہوں جو نصارہ اپنی عبادت گاہوں میں نصب کرتے تھے یا دیواروں پر لگایا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے نا، عبادت گاہوں میں یا اپنی اہم عمارتوں پر تقدس کے لیے، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندوستان میں وہ جو 3 چہروں والا شکل ہے اس کا آپ ان کے پارلیمنٹ پر بھی دیکھیں گے، ان کے سکے پر بھی دیکھیں گے، ان کے ٹکٹوں پر بھی دیکھیں گے، ان کا وہ بڑا خدا ہے، وہ بیک وقت اس کے 3 چہرے ہیں۔ آپ کے ہاں بیک وقت 3 چہرے ہونا تو منافقت کی علامت ہے نا، لیکن ان کے ہاں بیک وقت اس کے 3 چہرے ہیں، وہ 3 کام کرتا ہے۔ تو بہرحال اس قسم کی بات انہوں نے ذکر کی۔ ان کی پوری روایت جو ہے وہ یہ نقل کی ہے کہ وہ اپنا ایک کنکلوژن بھی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایسی تصاویر جو کپڑوں میں نقش ہوں وہ ممنوع تصاویر سے خارج ہیں، اور یہ بات ثابت ہے کہ وہی تصاویر ممنوع ہیں جو ان تصاویر کے مثل ہوں کہ جنہیں عیسائی اپنی عبادت گاہوں میں نصب کرتے ہیں یا کپڑوں میں نقش کر کے کنیسہ کی دیواروں پر آویزاں کرتے تھے۔ ایسی تصاویر جو قدموں تلے آتی ہوں یا مقام اہانت میں ہوں، بستر میں ہوں، فرش میں ہوں، وہ اس حکم سے خارج ہیں۔ یہی امام ابو یوسف کی، امام محمد کی رائے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ استثناء تو ان تمام فقہا نے کی ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ علت کو آپ تلاش کر لیجئے۔ اگر ہم اس کو یہ علت قرار دے دیں کہ جن احادیث میں حرمت کا یا سخت وعید کا ذکر آ رہا ہے ان سے مراد وہ تصاویر ہیں جو سبب شرک کا بن رہی ہوں، جن کی وجہ سے براہ راست شرک ہوتا ہو، یا یہ کہ بالواسطہ وہ شرک کا ذریعہ بن رہی ہوں، وہ تو تمام کی تمام حرام قرار دی جائیں گی۔ لیکن ان کے علاوہ جو ہوں گی ان کے لیے ہم حرمت کے قائل نہیں ہو سکتے۔ جی نہیں، وہ تو تصویر نہیں ہے نا، وہ تو اللہ تعالی ہی کی تخلیق ہے۔ آپ نے صرف اس کو اسٹف کر کے پریزرو کر لیا ہے کہ گلنے اور سڑنے سے اس کو بچا لیا ہے، اور اسی کو آپ نے بطور زینت کے استعمال کرنے لگے۔ تو آپ بطور زینت کے استعمال کر رہے ہیں، اگر وہ شرک کا ذریعہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ بھی شرک کا ذریعہ ہے تو وہ بھی بت۔ ہندوستان کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ دیکھیں شیر بھی خدا ہے، مور بھی خدا ہے، ہنومان یا بندر جو ہے وہ بھی خدا ہے۔ تو اب اس قسم کے جانوروں کا اگر اسٹف کر کے کاروبار ہندوستان میں کیا جائے تو وہاں تو وہ شرک کا ذریعہ ہی بنے گا۔ تو آپ کے ہاں جانور کوئی ہوتا ہوگا جس کا شرک ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، ہوتا ہے، میرا تو خیال ہے۔ مجھے تو کئی دفعہ ایسے شرکیہ افعال، ہو سکتا ہے براہ راست شرک نہ ہوتا ہو، لیکن اس قسم کے شرکیہ افعال اور اعمال کرتے ہوئے میں نے بعض میلے ٹھیلوں میں دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ اس قسم کی چیزیں ہمارے یہاں جہالت کی وجہ سے، عام طور پر پڑھا لکھا آدمی تو نہیں کرتا۔ جی ہاں، بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ بہت سی غلط چیزیں ہمارے ہاں بھی رواج پا جاتی ہیں۔ یہاں تو مجھے نہیں معلوم، ہمارے ہاں سندھ میں محرم کے موقع پر جب تعزیے نکلتے ہیں تو سنیوں اور شیعہ دونوں ہی شریک ہوتے ہیں، دونوں کا مشترکہ یہ فیسٹیول ہے نا۔ تعزیے سنی نکالتے ہیں، خاص طور پر سندھ میں شیعہ بھی نکالتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک تصور یہ بھی ہے کہ شہدائے جو کربلا تھے بقول ان کے پانی بند کر دیا گیا تھا، وہ پیاس کی وجہ سے مرے، تو ان کی پیاس بجھانے کے لیے پانی اس روز بہانا، اس کے نیچے خاص طور پر تعزیے کے نیچے بڑا باعث ثواب۔ اب یہ تصور پتہ نہیں ان بیچارے شہداء کو اللہ تعالیٰ نے آج تک پانی نہیں مہیا کیا کہ یہاں یہ پانی نہیں بہائیں گے تو ان کی پیاس نہیں بجھے گی، لیکن بہرحال یہ تصور ہوتا ہے۔ اور
بڑے کثرت سے لوگ آتے ہیں، مشق لیے کھڑے رہتے ہیں، ان کا پانی بکتا ہے اور لوگ پیسے دیتے ہیں، اور پیسے ہر ایک اپنی استطاعت کے مطابق، اس لیے کہ امام حسین کی پیاس بجھا رہا ہے، وہ تو اب جب پیاس بجھا رہا ہے تو اس کے لیے 2-5 روپے تو نہیں دے گا، زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کرے گا۔ اچھا، ایک اور چیز ہے کہ اس میں مرد اور عورت دونوں کثرت سے ہوں، یہ بھی جہالت ہے۔ تو مجھے یاد ہے یہ 55 کا زمانہ تھا، تو تماشا دیکھنے کے لیے جس طرح جاتے ہیں تو ہم بھی تماشا دیکھ رہے تھے، لوگ ڈلوا رہے تھے، تو ایک صاحب نے، خالے کو 25-30 سال پہلے کی بات ہے، 50 روپے کا نوٹ دیا اور اسے کہا کہ ایک مشق پانی ڈال دو، جب اس وقت 2 آنے 4 آنے کی مشق، اور اس کو دیکھ کر ایک اور صاحب نے کہا کہ بڑا ثواب لٹ رہا ہے، تو ایک نوجوان نے کہا کہ نہیں، شباب لٹ رہا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ اس قدر برائی تھی، فحاشی۔ نوجوان زیادہ تو اس لیے جاتے تھے کہ کثرت سے خواتین ہیں، ہے نا، اب خواتین ہو سکتا ہے اسی سمجھ سے جاتی ہوں گی کہ وہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ باعث عبادت ہے، تو یہ اس قسم کی چیزیں بہت سی ڈیولپ ہو جاتی ہیں ہمارے ہاں۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ بانس کے تعزیے بنائے جاتے ہیں، تعزیہ بنا کر پھر اس کو 10 کو ٹھنڈا کر دیا جاتا ہے، یا تو دریا میں بہا دیا جاتا ہے، اگر دریا یا نہر ہے تو اس میں بہا دیا جاتا ہے، ورنہ اس کو گاڑ دیا جاتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ کتنا قیمتی ہے، لیکن اب آپ یہ دیکھیے اس قسم کی شبیہ بنانا، یہ تو شبیہ ہے نا، انہوں نے شبیہ کسی چیز کی بنائی اور اس کو مقدس قرار دیا۔ اب اس کو مقدس قرار دینے کے بعد وہاں منتیں مانی جاتی ہیں تعزیے کے نیچے، اس لیے یہ مجھے سب کچھ اس لیے معلوم ہے کہ میں بچپن میں بڑا دیکھنے کے لیے جایا کرتا تھا کہ مائیں عورتیں اپنے بچوں کو لے کر آتی تھیں، وہاں کھڑی ہو کر تعزیے کے نیچے منت مانا کرتی تھی، اس کا نام رکھا کرتی تھی، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا تھا۔ تو خواتین کا آنا تو اس لیے ہوتا تھا کہ انہوں نے ساری منتیں جو ہیں وہاں آ کر ماننی ہوتی تھی۔ تو یہ اس قسم کی چیزیں ہیں کہ جو ڈیولپ ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح دور جاہلیت کے اندر بھی اس قسم کا شرک ہوتا تھا، ہندوستان کے اندر بھی بے شمار قسم کے شرک ہوتے ہیں۔ تو یہ مختلف قسم کی شرک کی قسمیں ہیں، ہمیں علم حاصل کرنے کے بعد ان تمام چیزوں کو سمجھنا چاہیے، اور ان چیزوں سے نہ صرف یہ کہ خود اوائڈ کریں بلکہ حکمت اور دانائی کے ساتھ دوسروں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم ان سے یہ استدلال کر لیتے ہیں اور ہم اس کو اگر علت قرار دے دیں تو پھر مسئلہ حل ہو جائے۔ پھر علماء سب کانٹیننٹ کی طرح، علماء بر صغیر کی طرح یہ کہنے کی ضرورت نہیں رہتی کہ ہر قسم کی تصویر ممنوع حرام۔ ہم یہ کہیں گے کہ وہ تمام تصاویر جو شرک یا شرک کا سبب بنتی ہیں وہ ساری کی ساری ممنوع ہیں۔ اچھا، مطلقاً تصاویر کو انکریج کرنے کی بھی ضرورت نہیں، کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، لیکن اگر ضرورت کے لیے کیا جائے، تعلیم مقصد ہو، تدریس ہو، انویسٹیگیشن ہو، سائنٹیفک ریسرچ اور تحقیق اس کا مقصد ہو، تو کیا ہم اس کو بھی حرام قرار دیں؟ اب سوال یہاں یہ پیدا ہو، علماء بر صغیر جو ہیں ان کے نزدیک سب ممنوع، لیکن اگر ان تمام چیزوں کو، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے تو پھر میرا خیال یہ ہے کہ ہم اس کو علت قرار دے سکتے ہیں، اور جب اس کو علت قرار دیں تو ہم پھر اس قسم کی تصاویر کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مباح ہیں، پسندیدہ تو نہیں ہے، لیکن جب ضرورت ہے، جب کوئی اچھا مقصد حاصل کرنا ہو تو آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان اشد الناس عذاباً، کہ سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا، تو اس کے بارے میں ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس علت کی طرف اشارہ بھی کرتے ہیں۔ ان کے الفاظ ہیں کہ ان اشد الناس عذاباً عند اللہ المصورون کے بارے میں لکھتے ہیں ای الذین یصورون الاصنام والاوثان التي تعبد، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا تھا کہ سخت ترین عذاب ان لوگوں کو ہوگا کہ جو تصویریں بناتے ہیں، تو ابن حجر نے وضاحت کر دی کہ وہ لوگ ہوں گے کہ یصورون الاصنام، جو بت بناتے ہیں اور اوثان کو بناتے ہیں، اور ساتھ میں اور مزید وضاحت کر دی کہ وہ اصنام و اوثان التی تعبد، کہ جن کی عبادت کی جاتی ہے۔
گویا اس سخت وعید کے مستحق وہ لوگ ہیں جو مشرکانہ قسم کی تصاویر بناتے ہیں، مجسمے بناتے ہیں۔ اور امام عسقلانی نے خطابی کی رائے کو بھی ذکر کیا ہے۔ خطابی کی رائے یہ ہے کہ انما عظمت عقوبت المصور، کہ مصور کی جو سخت عذاب ہے، تصویر بنانے والے کا جو عذاب سخت ترین ذکر کیا گیا ہے، کیوں؟ لأن الصور كانت تعبد من دون اللہ، یہ اس وجہ سے ذکر کیا گیا ہے کہ یہ مجسمے، یہ تصویریں جو تھیں وہ تھیں کہ جن کی پرستش اور عبادت کی جاتی تھی، لہذا مصور براہ راست نہیں تو بالواسطہ ضرور شرک کے اندر شریک ہو جایا کرتا تھا۔ ابو علی فارسی کا خیال بھی یہی ہے کہ ان اشد الناس عذابا کی سخت ترین وعید جو ہے ان کے لیے ہے جو مشبہ ہے۔ مشبہ وہ لوگ تھے کہ جو اللہ کے ساتھ تشبیہ دیا کرتے تھے کہ کچھ اللہ تعالیٰ ہے، کچھ اللہ کے مثل لوگ ہیں۔ جیسے ہندوؤں کے ہاں بھی کچھ تصور ہے کہ کچھ اللہ تعالیٰ کے اوتار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیارات انہیں دے دیے ہیں، لہذا اپنی حاجت روائی ان سے کریں۔ تو یہ اس قسم کی چیزیں بعض لوگوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں غیر مسلموں میں جو مشرکین ہوتے ہیں۔ تو یہ اس قسم کی تصاویر بنا کر اگر کوئی شخص یہ سمجھنے لگے کہ میں بھی اللہ کے مثل ہو گیا ہوں، خدا کی طرح ہو گیا ہوں، خدا بھی تخلیق کرتا ہے، میں نے بھی کوئی چیز تخلیق کر دی، تو ایسا عقیدہ رکھنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ سخت عذاب دیں گے کہ ان سے کہا جائے گا کہ اچھا تم اتنا ہو تو میں اس تصویر بنانے سے کام نہیں چلے گا، اس کے اندر زندگی بھی ڈالو، اس کے اندر روح بھی پیدا کرو۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت ہے کہ ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ الذین یضاہون بخلق اللہ، کہ قیامت کے دن سخت سے سخت ترین عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ کی مخلوق کی تشبیہیں بنا کر اللہ کا مقابلہ کیا کرتے تھے، گویا ہم بھی اللہ کے مثل ہو گئے، یضاہون بخلق اللہ۔ تو اب ان لوگوں کے لیے سخت ترین عذاب ہوگا۔ سب سے سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ کی مخلوق کی تشبیہیں بنا کر اللہ کا مقابلہ کرتے ہیں کہ گویا ہم بھی اللہ کی طرح ہو گئے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کوئی شخص بھی کسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی مثل نہیں ہو سکتا۔ اب یہ سارا کا سارا رکھ کر ہم کنکلوڈ یہ کر سکتے ہیں کہ تصویر کی جو دور جاہلیت میں پہلی اور دوسری قسمیں ہیں، ہم وہ کہیں گے وہ ساری کی ساری حرام۔ اب دوسرے نمبر پر آ جاتا ہے محض مباح کا درجہ۔ یہ مباح اس وقت آپ کو الاؤ ہو جاتا ہے کہ جب آپ کو اس کی ضرورت ہو جائے، تعلیم کے لیے ضرورت ہو، تدریس کے لیے ضرورت ہو، اور تعلیمی مقاصد کے لیے، انویسٹیگیشن کے لیے۔ بڑے پیمانے پر آج کل ساری سائنٹیفک ریسرچ جو ہے اس کا دار و مدار اسی کے اوپر ہونے لگا ہے، تو اس کے یا پیغام رسانی کے لیے، تفتیشی امور کے لیے، انویسٹیگیشن کے لیے، ان تمام کے لیے اگر ان کو استعمال کیا جائے اور ان کا مقصد ہرگز بھی کسی قسم کا شرک وغیرہ نہ ہو تو ان کو ممنوع، حرام قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ اصل میں میرا مضمون آج کا نہیں، 19-20 سال پہلے لکھا تھا، اور جب میں نے یہ لکھا تو یہ وہ زمانہ ہے کہ جب مسئلہ تصویر کو فیڈرل شریعہ کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا تھا، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو شناختی کارڈ پر تصویر لگائی جاتی ہے اس کو حرام قرار دیا جائے، چونکہ یہ حرام ہے لہذا شریعت کورٹ اس کو حرام قرار دے۔ تو شریعت کورٹ میں یہ چل رہا تھا، تو شریعت کورٹ میں پیش تو نہیں ہو سکا، لیکن فیڈرل شریعہ کورٹ کے جسٹس آفتاب حسین چیئرمین تھے، چیف جسٹس تھے، انہوں نے اپنے فیصلے کی ساری بنیاد، اس کو بڑا کوٹ کیا انہوں نے، اور اسی کی بنیاد پر انہوں نے فیصلہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ تصویر نہیں ہے کہ جس کو حرام قرار دیا جاتا ہو۔ تو جو فیصلہ ان کا شائع ہوا PLD کے اندر بھی موجود ہے، تو اس کو انہوں نے بہت کوٹ کیا ہے اور اس کو اپریشیٹ بھی کیا انہوں نے، تو سارا کا سارا اس کی بنیاد پر۔ اچھا، یہ ایک سوال ہے کہ تصاویر جو کیمرے سے بنائی جاتی ہیں جن کا مقصد محض تقریب یا عمر کے کسی حصے کی یاد کو محفوظ کرنا ہو، تو کیا یہ جائز ہے؟ ٹرینڈ تو اب بہت سے مختلف قسم کے ہو گئے، اب تو ٹرینڈ تصویر کیمرے سے نہیں، اب تو مووی کا ٹرینڈ زیادہ ہو گیا ہے، اور مووی بنانے والا آتا ہے
اس کے پیش نظر خواتین کی تصاویر کو زیادہ فوکس کرنا ہوتا ہے نا. آپ یہ دیکھیے کہ کوئی بھی آپ شادی کی تقریب دیکھ لیجیے ہے نا, اگر آپ بعد میں دیکھیں تو کوئی نہ کوئی خاتون کے مختلف ایکشن کو وہ بار بار فوکس کر رہا ہوتا ہے. کیوں؟ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ غلط حرکتیں ہوتی ہیں تو ہم کہیں گے جہاں غلط حرکت کی جا رہی ہے. پھر دوسرے یہ, کیا اس تقریب میں ہر خاتون کی طرف سے اجازت ہے مووی بنانے کی؟ یہ ٹھیک ہے, عام طور پر تو خواتین مائنڈ نہیں کرتی, جو مائنڈ کرتی ہیں وہ وہاں جاتی نہیں یا ہٹ جاتی ہیں یا اتنی باحجاب ہوتی ہیں کہ کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ کہ اب عام طور پر تو بہت بن سنور ہی کر جاتی ہیں نا, سارے بناؤ سنگار ہوتے ہیں, پھر ان کو بالکل اجنبی مرد بیٹھ کر دیکھتے ہیں, بہت سے مختلف افراد. تو یہ تو ایک ذریعہ برائی کا ہی بن رہا ہے. تو اس کو تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی جائز چیز ہے, تو اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے. اس میں بلا وجہ اسراف بھی ہے, پیسے بلا وجہ خرچ ہیں, اس میں فحاشی بھی ہوتی ہے, اس میں بے حجابی بھی ہوتی ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں. اب رہا محض کیمرے سے کسی وقت ایسی ہی یادگار کے طور پر ایک آدھ تصویر لے لینا کسی وقت کی, اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے, اس کو ہم حرام نہیں قرار دے سکتے. لیکن اس کو ایک ہابی بنا لینا یہ کوئی پسندیدہ چیز بھی شریعت کے اندر نہیں. اچھا, مووی بنوانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اگر ایک ایسی ہی محفل ہے جو مشترکہ ہے, ایک تو ہوتا ہے نا کہ ایک علمی پروگرام ہو رہا ہے, ایک علمی پروگرام کا آپ نے بنا لیا ہے, ایسے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے, کوئی کانفرنس ہو رہی ہے, اصل مقصد اس میں اس پروگرام کو محفوظ کرنا ہوتا ہے, وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس قسم کا مقصد تعلیم ہوتا ہے. لیکن اگر مقصد تعلیم نہیں, بے حیائی ہے, بے حجابی ہے, یا کسی خاص پرٹیکولر فرد کو فوکس کرنا ہوتا ہے, تو یہ صحیح نہیں ہوتا. اچھا, اکثر گھروں میں بت یا تصاویر رکھی جاتی ہیں جن میں کلچر دکھایا جاتا ہے. اچھا, اس میں ایسی تصاویر کہ جو بت کے طور پر, چاہے آپ تو بطور بت کے استعمال نہ کرتے ہو, لیکن معاشرے کے اندر وہ بطور بت کے استعمال ہوتا ہو. مثال کے طور پر ہندوؤں کا وہ 3 مورتیوں والا, اسی کو آپ بڑا سا بنا کر اپنے گھر میں لگا لیں, اگرچہ یہ مانا کہ آپ تو شرک نہیں کرتے, نہ آپ کا مقصد ہے, آپ ذہن میں چاہے یہی رکھیں کہ ایک ہندو کلچر کو نمایاں کرنا ہے, تو ہندو کلچر میں آپ کو صرف یہی ملا ہے. چونکہ بہرحال ہے تو وہ شرک, آپ شرک نہیں کرتے, لیکن کہیں تو وہ شرک کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہو سکتا ہے امتداد زمانہ کے ساتھ غلط تصورات وابستہ ہو جائیں. پھر مثال کے طور پر فرض کر لیجیے, اگر آپ نے اپنے گھر کے اندر ایک بڑی سی ترمورتی لگا لی, 100 سال بعد آپ تو اس دنیا میں نہیں ہوں گے, ہو سکتا ہے کہیں سے وہ کھنڈرات میں سے وہ ترمورتی نکلے اور یہ تصور پیدا ہو کہ یہاں رہنے والے مسلمانوں کے نزدیک بھی کوئی مقدس چیز تھی, خام خواہ غلط فہمیاں پیدا ہوں گی. تو اس وجہ سے جن چیزوں سے شرک ہوتا ہے ان کو تو ممنوع ہی قرار دیا ہے. ہاں, اس قسم کا ہے. اگر اس قسم کے کلچر کو دکھانا, اس قسم کی تصاویر گھروں کے اندر لگا لینے میں تو کوئی حرج نہیں, جس میں محض تصویر یہ ہو, زیب و زینت ہو. لیکن کسی کلچر میں جو مشرکانہ قسم کے تہذیب اثرات ہیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے. نمبر 4 ہے, جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے لواحقین تصاویر اتار لیتے ہیں محض اس کی یاد کو محفوظ رکھنے کے لیے. اب مر جانے کے بعد تصویر کو اتار لینا کی کوئی میرا خیال ہے ضرورت ہی نہیں ہے. اب تو بہرحال دنیا سے چلا گیا ہے, کو پسندیدہ چیز تو نہیں ہے اس کے لیے. اس میں 2 چیزیں ہمارے ہاں بڑی اہم سمجھی جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ جو دنیا سے چلا گیا اس کا چہرہ دیکھنا, چہرے دیکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن بلا وجہ ہے نا اس کے اندر مرد اور خواتین دونوں ہی شامل ہو جاتے ہیں. وہ بہت پسندیدہ چیز نہیں ہے کہ ضروری. اصل پسندیدہ چیز یہ ہے کہ جس شخص کا انتقال ہو گیا ہے اس کے لیے جتنا جلد سے جلد تجہیز و تکفین کر سکیں یہ پسند ہے. ہم تجہیز و تکفین کا اہتمام جلدی نہیں کرتے کہ فلاں نے فلاں جگہ سے آنا ہے. بھئی آتا رہے گا, اس نے آ کر تو اب دعائے مغفرت ہی کرنی ہے نا. اگر فرض کر لیجئے کوئی شخص دور سے بھی آئے گا
تو یہ اب آ جائے گا، آپ تجہیز تکفین میں دیر نہ کیجیے. حدیث میں یہ ہے کہ اب جلد سے جلد مردہ کو قبرستان ہی پہنچا دیا جائے. چنانچہ ہمارے ہاں تو اللہ کا بڑا شکر ہے، احسان ہے، کبھی انتظار نہیں کرتے. میرے چچا کا انتقال ہوا تو میری چچی سکھر میں تھیں، اسلام آباد میں انتقال ہوا، انہوں نے فلائٹ لی، لیکن یہ کہ اس بات کا انتظار نہیں کیا گیا کہ وہ پہنچ جائیں گی تو تبھی دفن کیا جائے گا. نہیں، انتقال کے فوراً بعد تجہیز و تکفین کا اہتمام کر دیا گیا. وہ بعد بھی پہنچی اور وہ پہلے دفن ہو چکی. اس میں ہمارے یہاں بھی کوئی باہر سے آنا ہے، بھائی آنا ہے، آنے کے بعد اس نے دعائے مغفرت کرنی ہے، جائے قبرستان میں، ہے نا، قبرستان میں جائے اور جا کر دعائے مغفرت کر لے، جتنے کر سکتا ہے کرے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تجہیز و تکفین کے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اور بلا وجہ غیر محرم عورتوں کو تو چہرہ دیکھنا بھی کوئی مناسب نہیں ہے. عام طور پر اگر آپ دیکھیں کہ عجیب صورتحال ہوتی جا رہی ہے ہمارے ہاں اسلام آباد میں. ایک تو یہ کہ ہر شخص کو یہ فوبیا ہو گیا ہے کہ باہر ہی جانا ہے، باہر جا کے کچھ ملتا تو خیر نہیں ہے، لیکن یہ کہ باہر جانے کا. اچھا، ماؤں کے اندر بھی یہ خواہش ہے کہ بچہ باہر جائے، کمائے، چاہے اسے باہر جا کر بھنگی کا کام کرنا پڑے، جھاڑو دینا پڑے، ہوٹل میں برتن صاف کرنا پڑے. ٹھیک ہے، پاؤنڈ میں قیمت ملے گی، پاؤنڈ آج کل تو 100 روپے کا ہے جی، تو 10 پاؤنڈ بھی ملتے ہیں تو بہت پیسے ملتے ہیں، اتنے یہاں نہیں ملیں گے. لیکن یہ کہ ماں باپ سے الگ ہو کر رہتا ہے. اب آپ دیکھیے، ماں باپ بچپن میں بچے کو پالتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، اس کی تربیت کرتے ہیں، نوجوان ہو کر بڑی آرزوؤں اور تمناؤں کے ساتھ باہر بھیج دیتے ہیں. باہر جانے کے بعد وہ عام طور پر، اب آپ دیکھیے، ماں باپ کو جو ضرورت ہے وہ تو فزیکل پریزنس کی ہے نا. وہاں سے آپ پیسے بھیج دیں تو وہ اتنی اہمیت نہیں رکھتے. آپ یہ دیکھیے کہ اسلام آباد میں ایک بہت بڑا آپ کو حصہ ملے گا، بوڑھا اور بوڑھی دو رہتے ہیں کہ جی بچے کہاں ہیں، سب باہر ہیں. اب وہ بچے باہر ہیں، ایک عجیب خوف کی سی زندگی گزارتے ہیں، نہ ان کی کوئی لک آفٹر کرنے والا ہے، بیمار ہو جائیں بس ٹھیک ہے جی پیسے آ جائیں گے وہاں سے. خالی پیسوں کو کیا کرتا ہے، پیسہ تو اہم نہیں، اصل فزیکل ریلیشن شپ ہے جی، وہ امپورٹنٹ ہے. کہ ٹھیک ہے وہ 5 سال بعد کسی نے ایک چکر لگا لیا، ورنہ بس یہ کہ ٹھیک ہے ماں باپ بوڑھے ہیں، ٹھیک ہے کمفرٹ آپ کو حاصل ہے، ساری آسائش حاصل ہے، اچھا مکان حاصل ہے، خوبصورت کارپیٹنگ ہے جی، گاڑی بھی ہے، کتا بھی آپ نے رکھ لیا ہے، اس لیے کہ اب آپ کو تو کوئی تو ذی روح چاہیے نا وہاں. اب بچے تو نہیں ہیں تو کتے ہی چاہیے، پھر وہاں کتے پالنے پڑتے ہیں، بلیاں پالنی پڑتی ہیں، ان سے پیار کرنا پڑتا ہے، بالکل یورپ کی طرح. تو یہ اس قسم کی چیز ڈیولپ ہو رہی ہے. تو یہ اور اس سے جو ایک سائیکولوجیکل افیکٹ ہوتا ہے وہ بھی انسانوں کے اندر پیدا ہو رہا ہے کہ جب بچے ہوتے ہیں ساتھ وہ رہتے ہیں، ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے اور انسان کی ایک تسکین ہوتی ہے اپنے بچوں کے ساتھ رہ کر، وہ چیز نہیں ہو پا رہی. تو بہرحال اس قسم کی بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اچھا، دلہا دلہن یا بچوں کی تصاویر بڑے سائز میں فریم کرا کر دیواروں پر یا میز پر سجانا عضو اسلام کیسا ہے کہ ایسے کمروں میں نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ یہ دیکھیے، یہ میرے خیال ہے کلیئر ہو ہی چکا ہوگا کہ فی نفس ہی اس قسم کی چیزیں کو پسندیدہ نہیں، ڈیکوریشن کے لیے نہیں، کوئی بامقصد ہو، کوئی تعلیم ہے، کوئی تربیت ہے، کوئی سائنٹیفک ریسرچ ہے، تحقیق ہے، اس کے لیے ہو. محض چلیے ایک یادگار کے طور پر ہے، آپ نے بنا بھی لی تو رکھ لیجئے. اب اس کو باقاعدہ ڈیکوریٹ کرنا، یہ اسلامی ثقافت میں تصاویر سے ڈیکوریٹ کرنا کبھی بھی پسندیدہ نہیں سمجھا گیا، اس لیے اجتناب ہی کرنا چاہیے. فائن آرٹس میں زیادہ تر مجسمے بنوائے جاتے ہیں، ان کا کوئی مقصد تو نہیں، پھر کس حد تک اجازت ہے؟ دیکھیے، ہر قوم کا آرٹ اس کی تہذیب اور روایات کے ساتھ ہم آہنگ ہوتے ہیں. مسلمانوں کی اپنی تہذیب اور مسلمانوں کی اپنی روایات رہی ہیں. مسلمانوں کے لیے فائن آرٹس کیا ہو سکتا ہے؟ اب تو ہم نے جو تصور مغرب والوں نے فائن آرٹس کا دے دیا، ہم نے وہ تصور لے لیا. حالانکہ مسلمانوں کے یہاں فائن آرٹس کا تصور تو بڑا لطیف تھا. آج بھی اگر آپ فن خطاطی کو دیکھیں مثال کے طور پر، تو فن خطاطی میں مسلمانوں نے اس کو اتنا عروج پر پہنچایا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے ہاں تو بعض بادشاہ اور حکمران فن خطاطی کے نہ صرف ماہر رہے ہیں بلکہ موجد رہے ہیں. مثلا بابر جو ہے وہ ایک مخصوص خط کا موجد بھی ہے جو خط بابری کہلاتا ہے. تو یہ اس قسم کے فن ہیں کہ ہم نے ان کو تو ترک کر دیا کہ جس کے اندر ایک لطیف پیرائے میں ایک بڑا خوبصورت میسج بھی ہوتا ہے، ان کو چھوڑ دیا. اب مجسموں کی طرف آ گئے ہیں ہم
تو ہم نے دوسروں کی چیز کو بغیر سوچے سمجھے اپنا لیا. آپ کو تو وہ فائن آرٹ ڈیولپ کرنا چاہیے جس کی روایات آپ کی اپنی روایات میں پائی جاتی ہوں، جس کے روٹس آپ کی تہذیب میں، آپ کے تمدن میں، آپ کی روایات میں پائے جاتے ہوں. لہذا غیروں کا جو فائن آرٹ ہے معلوم نہیں وہ فائن ہے یا کثیف ہے نا. ہم نے تو اس لیے اس کو فائن کہہ دیا کہ چونکہ وہ فائن کہتے ہیں، فائن ہے لیکن آپ دیکھیے اس میں بڑی کثافت ہے. آپ کا جو فن ہے اگر آپ اس کو گہرائی سے دیکھیں تو اس میں لطافت زیادہ ہے، وہ فائن آرٹس کہلانے کا مستحق ہے نہ کہ یہ. دعا کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظمة سلطانك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہماری خطاؤں غلطیوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں علم کی دولت سے مالا مال فرما دے. یا اللہ علم کے مطابق عمل کی توفیق بھی عطا فرما. یا اللہ ہماری سوچ اور فکر میں اگر ہم سے کوئی خطا اور غلطی ہو گئی تو معاف فرما دے. یا اللہ صحیح علم کی طرف ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ صحیح علم کی طرف رہنمائی عطا فرما. یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے ملک کے حالات کو بھی بہتر بنا دے. یا اللہ تو ہماری مدد فرما اور غالب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد